بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ جاہلیت کی کارکردگی اللہ رب العزت نے درجہ بالا آیت میں بیان فرمائی ہے کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیس بن عاصم زمانہ جاہلیت کی اپنی داستان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر رحم نہیں آیا؟ کہا نہیں۔ واقعہ یوں بیان کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب اپنے گاؤں سے تجارت کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ میں اسے اس بات کی تاکید کرتے ہوئے روانہ ہوا، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کی جائے گی، اگر لڑکی پیدا ہوا تو اس کو زندہ درگور کیا جائے گا۔ میرے آنے تک میری بیوی کو لڑکی پیدا ہوئی جس کو اس نے اپنی بہن کے پاس پرورش کے لیے بھیج دیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو اس نے مجھے خبر دی کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی جسے میں نے زندہ درگور کر دیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی ہنستے کھیلتے میری بیوی کے پاس آئی اور باتیں کرنے لگی۔ اس کی یہ الفت و محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں محبت و لاڈ و پیار سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میری شفقت و محبت بری نگاہ دیکھ کر میری بیوی نے اس راز کو عیاں کر دیا کہ یہ بچی میری اور آپ کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری یہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اس بچی کو نہلا دھلاؤ اور نئے کپڑے پہناؤ، میں اسے گھمانے کے لیے لے جاؤں گا۔ بیوی نے بچی کو بہت اچھی طرح تیار کیا۔ میں نے اپنی بیٹی اور پاوڑے کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل لے گیا۔ بچی کہتے رہی، ابا جان آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں خاموش چلتا رہا، کچھ نہ کہا، یہاں تک کہ بیابان میں پہنچ کر میں نے پاوڑے سے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ اس دوران جو مٹی میرے کپڑوں پر لگتی، میری بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اسے صاف کرتی اور کہتی، اے ابا جان یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو اپنی بچی کو کڑے میں ڈھکیل کر اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی کہنے لگی، اے ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے اس ویران جنگل کے اندر تنہا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا اب مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ بچی رو رو کر کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت میرے دل پر کچھ اثر نہ ہوا۔ میرا دل سنگ دل ہو گیا تھا، میں پتھر دل بن گیا تھا۔ وہ آواز ابھی میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، کیا اللہ تعالی میرے اس گناہ کو بخش دے گا؟ اس واقعے کے سننے کے بعد حضرت نبی اقدس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا چہرہ انور اٹھایا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، آپ اشکبار ہو گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔